ایک ایسا پیغام جس نے ہلچل مچا دی ہے، جس نے ہلچل پیدا کر دی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ چلیے بات کا آغاز ہم کیے لیتے ہیں حامد میر صاحب کی کو ملنے والی دھمکیوں سے۔ اس وقت جو سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر ہیں، ان کو آزادی صحافت یعنی کہ فریڈم آف پریس کے لیے آواز اٹھانے پر جو ہے جان سے مار دینے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، جس کا انہوں نے خود بھی اس کا اظہار کیا ہے، بتایا ہے، اور ان کے لیے پھر آواز اٹھائی گئی۔ حامد میر کی جب جان کو خطرہ ہے اور ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ خبر سامنے آئی تو دنیا بھر کی جو جرنلسٹک آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے حامد میر کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اس کے لیے ٹویٹس کی گئی ہیں، اور ان کے لیے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ کس کی طرف سے ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حامد میر صاحب پر جو ہے وہ حملہ ہو چکا، ایک اور ان کو کئی ایک گولیاں لگیں اور اس کے بعد وہ زندگی ان کی ختم ہوتے ہوتے واپس آئی۔ تو اس کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں۔ تو ایک ایسے صحافی کو اس وقت خطرہ نہیں ہوگا، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آلریڈی ان کی زندگی ایک دفعہ جو ہے وہ داؤ پر لگ چکی تھی، لیکن اب ایک بار پھر ان کے خلاف جو ہے یہ دھمکیاں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے CPJ، اس کو بتایا گیا ہے، اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں سوشل میڈیا پر قتل کی دھمکیاں ملی ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی جانب سے حامد میر کی حفاظت یقینی بنانے اور آن لائن ہراساں کیے جانے کے جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی دوران حامد میر صاحب ایک بار پھر عدالت چلے گئے ہیں۔ وہ کس کے لیے؟ وہ ایک اور صحافی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پھر لے کر وہ عدالت گئے ہیں، اور ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ تو ایک طرف یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے، تو اور جو پریس فریڈم ڈے ہے اس کے انڈیکس میں پاکستان 4 پوائنٹس نیچے آیا ہے۔ وہ پہلے ہی بہت اچھے کوئی پوائنٹس پہ نہیں تھا، لیکن اب مزید 4 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں بھی جو صحافتی ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جرنلسٹوں کو بہت خطرات درپیش ہیں، بہت زیادہ زندگیاں جو ہیں وہ داؤں پر لگی ہوئی ہیں، اور اس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پریس فریڈم ڈے والے اسی کے موقع پر اسی دن کوئٹہ میں ایک صحافی کو قتل کیا گیا ہے، اور جو فریڈم نیٹ ورک ہے اس کے مطابق 2023 سے اپریل 2024 تک جو حالات و واقعات پیش آئے ہیں اس میں آزادی اظہار، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کو سخت خطرات لاحق ہیں، اور اس میں آن لائن پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ برداشت کی کمی دیکھی گئی ہے، جو ٹالرنس ہے وہ کم ہوئی ہے، موبائل نیٹ ورکس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو سسپینڈ کیا جاتا رہا ہے، صحافیوں کو مبینہ طور پر دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، ہراساں کیا جاتا رہا ہے، ان کو نوٹسز بھیجے جاتے رہے ہیں، اور ان کو ان کی آواز کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ تمام جو ہیں یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو اکٹھے کیے گئے ہیں، جو کہ ہیومن رائٹس سے لے کر اور جتنی بھی اس وقت جو اس سلسلے کو دیکھتی ہیں یعنی جرنلسٹک کمیونٹی جو ہے وہ بتا رہی ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک سال میں 4 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے، جبکہ 104 سے زائد کیسز بنائے گئے ہیں ان کے اوپر، اور شہری اور جو سیاسی جماعتیں ہیں یعنی جو تھریٹس ہیں وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہیں، وہ گروپس کی طرف سے ہیں، وہ انڈیویجول لیول پر بھی تھریٹس دی جاتی ہیں۔ تو صحافیوں کے خلاف جو دھمکیاں ہیں وہ کسی ایک سائٹ سے نہیں ہیں، بلکہ کئی ایک ایسے پلیٹ فارمز، ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ صحافیوں کی آواز اور زبان بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے اوپر ہم اکثر ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ زبان زد عام بہت ساری ایسے باتیں ہیں کہ جو اکثر چل رہی ہوتی ہیں۔ اب اس میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جو فیک نیوز ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو غلط اعداد و شمار ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، اس طرح کی خبریں چلتی رہتی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایسے بہت سارے جو ٹولز ہیں وہ آئے ہیں اس کے بعد یہ تمام خطرات زیادہ بڑھ گئے ہیں۔
تو اس کے اوپر تو جو ورلڈ اکنامک فورم ہے وہاں پر بھی بات ہوتی ہے. اب وہاں پر بھی جو فیک نیوز ہے وہ ایک ٹاپک بن گیا ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صحافیوں کی آواز کو دبایا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیکل کرنے کے اپنے طریقے بنائیے. آپ دیکھیے کہ جیسے اگر کسی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کوئی کر رہا ہے تو اس کا توڑ آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہونی چاہیے اس کو جانچنے کے لیے کہ یہ کیا ہے. لیکن اب تو وہ حالات ہیں کہ صحافی ہی بیٹھ کر جو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے ہیں تو وہ اس لیے لگائے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ سرویلنس کی ضرورت ہے اور ایسا ہونا چاہیے. خیر چلیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو ہم چھوڑے دیتے ہیں, لیکن حالات جو ہیں بڑے خطرناک ہیں. اچھا اب جب میں نے آپ کو یہ سب بتایا تو اسی دوران ہوتا یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی طرف سے جو ہے وہ ایک سپیچ کی گئی ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ پر, اور اس کے اندر ان کی طرف سے یہ یعنی جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں آزادی اظہار رائے, فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور اس طریقے سے بات کی گئی کہ انہوں نے آئین کی تشریح کی ہے. آرمی چیف نے آئین کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ایکسپلین کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 19 کی بات کی ہے جنرل عاصم منیر نے. اور انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا اس کے اندر کہ کسی کو بھی یہ جو ہے کسی کے خلاف زہر اگلنے کی حق حاصل نہیں ہے, اور جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے وہ اس چیز سے روکتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف جو ہے کوئی جو بھی سچویشن ہے کوئی بھی اس کے کسی کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو یعنی کہ فوج کو, اداروں کو اپنی حدود کا پتہ ہے, لمٹس کا پتہ ہے, لیکن کوئی بھی لمٹ کراس کرے گا تو اس کو جو ہے وہ لمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے اور پھر دیکھا جائے گا. تو دیکھیے اب ڈیبیٹ جو ہو رہی ہے اس کے اوپر جو بات کی جا رہی وہ یہ ہے کہ کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسا ہے کہ کچھ اور قوانین بنائے جا رہے ہیں, کچھ اور ایسی سخت قانون سازی کی جا رہی ہے کہ آلریڈی جو تالے لگے ہوئے ہیں منہ پر اور آئے روز بلکہ ہر کچھ گھنٹوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ ابھی صحافی کو دھمکی مل گئی, ابھی صحافی کو نوٹس بھیج دیا گیا, ابھی صحافی کو کہا جا رہا ہے کہ بولنے سے منع کر دی. کیا اس کے پیچھے کچھ اس طرح کا چل رہا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایسا ہے کہ ایک ایسی انویسٹیگیشن آپ کمپنی کہہ لیں یا اس کو کچھ کہہ لیں وہ اور بنا دی گئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے اب یہ طے کیا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ اس کے اوپر قابو پا سکیں. تو دیکھیں اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ کئی مرتبہ جو ہے وہ کالا قانون لانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, کئی مرتبہ ایسے کالے قانون لانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, لیکن اس کے اوپر جیسا میں نے کہا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دنیا بھر میں جب سے قلم آیا ہے, پین آیا ہے, بلکہ جب سے انسان کو بولنے کا حق دیا گیا ہے, حق تو خیر ابھی تک نہیں دیا گیا, لیکن انسان کے پاس جو بولنے کی ایک طاقت ہے اس طاقت کو نہیں روکا جا سکتا. اچھا اب کس چیز کو کیا بولنے کی طاقت اور کیا بولنے کی طاقت اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے, لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں انہوں نے کیا بات کی ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ اس کے پر بات کر سکیں کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ کیا کہتا ہے, کچھ جو ہے وہ اس کے اندر سننے کی. Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, white Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. تو یہ آپ مطلب اور بھی کافی باتیں کی انہوں نے, لیکن آپ کرکس جو ہے وہ اس کا یہ سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آپ ملازم ہیں عوام کے, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا تھا کہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جو دیا گیا ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت. تو وہ پھر بات یہ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ تو بات جو ہے یہ مطلب کرنی بنتی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تو کوئی تعلق نہیں, یعنی سیاست سے یا فریڈم آف سپیچ یا جو
जर्नलिज्म है या सहाफी, इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। मतलब कुछ इदारों का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनकी लिमिट्स जो हैं वो हैं कि वो जाहिर है कि जो काम है वो करते हैं और उन्होंने वही करना है। तो मसला ये है कि जब सहाफियों के लिए ऐसा सोचा जाए कि उनको अपनी लिमिट्स में जो है रहना चाहिए, तो प्रॉब्लम ये है कि का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पामाली बार बार कौन करता रहा है। इससे तो पास्ट भरा हुआ है, यानी आप उठा के तो देखिए, आप जरा माजी से लेकर अब तक चले जाइए, तो आइन को किसने तोड़ा है। पाकिस्तान में मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। कई मीडिया संस्थानों ने पाकिस्तान सरकार के दबाव के कारण संपादकों और पत्रकारों को हो रही परेशानी की ओर ध्यान दिलाया है। इसमें मशहूर पत्रकार हामिद मीर को धमकियां मिलने का मामला भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार हामिद मीर को जान से मारने की धमकी मिली है और इसके साथ साथ पाकिस्तान में पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य और गैर राज्य अभिनेता टेलीविजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, प्रसारण बंद करवा रहे हैं, साथ ही वो पत्रकारों को बर्खास्त करने के लिए दबाव बना रहे हैं और बेवजह दूसरे अनावश्यक दबाव भी बना रहे हैं। महिला जो पत्रकार हैं उनके चरित्र का भी हनन करने की भी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से वहां पर लेडीज काम करती हैं उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अनाप शनाप भी जो पार्टियां हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लिखते रहते हैं। इसके साथ साथ पत्रकारों और दूसरे जो संस्थान हैं उनको नोटिस भी भेजा जाता है और उनके जो फोन है उनको टैप किया जाता है, साथ ही उनके जो घर की इंटरनेट सेवाएं हैं वो भी बंद कर दिया जाता है। बहुत सी परेशानियां इस वक्त पाकिस्तान के पत्रकारों को झेलनी पड़ रही हैं। अगर वो नहीं झेलते हैं और सरकार के तरह ही बोलते हैं जिस तरह से उनकी आर्मी चाहती है, अगर वो वही बोलते हैं तब तो सब ठीक है, वरना तो कहीं ना कहीं यह प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन दोस्तों वहीं पर हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में भी ये कहा जाता है कि जो मीडिया है वो गोदी मीडिया हो चुकी है, साथ ही मोदी साहब डिक्टेटर बन चुके हैं और सबको अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि जिस तरह से हमारी मीडिया इस तरह से स्वतंत्र है वो कहीं और नहीं है, किसी और देश में नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिसके मुंह में जो जबान आती है वो सब बोलता है, एक दूसरे को गाली भी देने पर पीछे नहीं हटता है। और वहीं पर ऐसे देश में कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप आ चुकी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। खैर, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।